اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ معلومات کے اس اتنے بڑے سمندر میں سے ہم کچھ ایسی خاص پہلو نکالیں جو واقعی ہماری سوچ پر اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور سچی بات ہے کہ یہ موضوع ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، خاص طور پہ ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی طرح سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں شامل ہے۔ جی ہاں، اور آج کے ہمارے اس مواد کی بنیاد محمد فاروق راشد کا ایک بہت ہی زبردست اور میرا مطلب ہے ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے، جو کہ BMS میں اردو کے استاد ہیں، اور ظاہر ہے ان کے طلبہ انہیں پیار سے ایک AI ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس مضمون کا عنوان ہے سوشل میڈیا کے ایکو چیمبر کا دور اور کیمروں کے ذریعے تعلیمی عمل کی نگرانی کی اہمیت۔ عنوان سن کر ایک تجسس سا پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر یہ دو بالکل الٹ چیزیں لگتی ہیں، ایک طرف سوشل میڈیا اور دوسری طرف کلاس روم کے کیمرے۔ یہی تو آج کا ہمارا مقصد ہے، ہم نے ان دو بظاہر مختلف چیزوں کے درمیان کا ایک حیرت انگیز تعلق سمجھنا ہے۔ ایک طرف وہ سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہیں جو خاموشی سے ہمارے ذہنوں کو قید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کلاس کی چھت پر لگا وہ کیمرہ ہے جو شاید غیر متوقع طور پر ہی صحیح اس قید کو توڑ سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ موضوع اس وقت کتنا اہم ہو جاتا ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اب صرف ایک ٹول نہیں رہی، مطلب یہ اب ہمارے رویوں، ہماری سوچ اور ہماری نفسیات کو بالکل ایک خاص سانچے میں ڈال رہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جو لوگ بھی اس ڈیجیٹل دور میں کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا وہ واقعی ہماری سوچ کو وسیع کر رہا ہے یا ہمیں بس ایک دائرے میں محدود کر رہا ہے۔ 100% درست۔ اور اس مضمون کی جو سب سے خاص بات مجھے لگی وہ یہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے اس بڑے مسئلے کا حل ایک طرح کی ٹیکنالوجی میں ہی تلاش کر رہا ہے، لیکن ایک بالکل مختلف زاویے سے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، انفارمیشن ایج ہے، معلومات کا دور ہے۔ لیکن یہیں پر مضمون ایک بہت دلچسپ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دور محض معلومات کا نہیں ہے، یہ دراصل انتخابی معلومات کا دور ہے، یعنی سلیکٹیو انفارمیشن۔ ہاں، میرا مطلب ہے بظاہر تو ہمارے پاس پوری دنیا کی معلومات انگلیوں پر ہیں، ایک کلک پر سب کچھ موجود ہے، لیکن عملی طور پر ہم صرف وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ خاص الگوریدمز ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور بس یہیں سے وہ تصور شروع ہوتا ہے جسے ہم ایکو چیمبر کہتے ہیں۔ اگر ہم اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں نا، تو ایکو چیمبر ایک ایسے بند کمرے کی طرح ہے جہاں آپ کچھ بھی بولیں آپ کو صرف اپنی ہی آواز گونج کر واپس سنائی دیتی ہے۔ کوئی دوسری آواز ہوتی ہی نہیں۔ بالکل نہیں، کوئی مختلف سوچ، کوئی نیا زاویہ وہاں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اور آج کل ہمارا سوشل میڈیا بالکل یہی کر رہا ہے۔ پر وہ مجھے ویسے ہی 10 اور ویڈیوز دکھا دیتا ہے۔ جی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ پوری دنیا بالکل ویسا ہی سوچتی ہے جیسا وہ خود سوچ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف ایک ڈیجیٹل آئینے کے سامنے کھڑا ہے، وہ بس اپنی ہی سوچ کا عکس دیکھ رہا ہے۔ اوہ، اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ ذرا سوچیں نا، ایک طالب علم وہ ابھی دنیا کو سمجھنا شروع کر رہا ہے اور وہ مسلسل اسی ایکو چیمبر میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ ظاہر ہے وہ صبح اٹھتا ہے، وہی خبریں دیکھتا ہے جو اس کے پہلے سے بنے ہوئے خیالات کی تائید کرتی ہیں۔ ہاں، اور پھر جب وہ اسکول یا کالج جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بالکل پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ بس جو معلومات اس کے پاس ہے وہی حتمی سچ ہے۔ اور جب انسان کو یہ لگنے لگے نا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور صرف اسی کا نظریہ سچا ہے، تو پھر مختلف نقطۂ نظر کو سننے یا برداشت کرنے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بحث تو کر لے گا لیکن ایک صحت مند مکالمہ نہیں کر پائے گا۔ بالکل، معلومات تو اس کے پاس بہت آ جائیں گی، لیکن وہ بصیرت، وہ گہرائی جو کسی مختلف خیال کو پرکھنے سے آتی ہے، وہ اس سے بالکل محروم رہ جائے گا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور اس ایکو چیمبر کا مقصد ایک دوسرے کی مکمل ضد ہے۔ ضد؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، تعلیم کا تو بنیادی مقصد ہی ذہن کے دریچوں کو کھولنا ہے، انسان کو ان چیزوں سے روشناس کرانا جو وہ پہلے نہیں جانتا، اسے سوال کرنا سکھانا۔ صحیح۔ لیکن یہ ایکو چیمبر یہ آج کے طالب علم کے ذہن کو بری طرح قید کر رہا ہے۔ ہم ایک ایسے تعلیمی بحران کا سامنا کر رہے ہیں جہاں طالب علم جسمانی طور پر تو کلاس روم میں ہے، استاد کے سامنے بیٹھا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اسی ڈیجیٹل خول میں بند ہے۔
اسے لگتا ہی نہیں کہ اسے کسی نئے زاویے سے سوچنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اس کا موبائل اسے روزانہ یہ یقین دلا رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سچی بات ہے، جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو مجھے تھوڑا جھٹکا سا لگا۔ مصنف اس پیچیدہ اور نفسیاتی مسئلے کا علاج کلاس روم میں لگے ہوئے سیکیورٹی کیمروں میں دیکھ رہا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک غیر روایتی سوچ ہے۔ مطلب جب بھی ہم کیمرے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں سختی، ڈنڈا، نظم و ضبط آتا ہے۔ ایک ایسے ہیڈ ماسٹر کا تصور ابھرتا ہے جو مانیٹر پر نظریں جمائے بچوں کی غلطیاں پکڑ رہا ہو۔ یہ بہت فطری سوال ہے۔ شروع میں ایسا ہی لگتا ہے کہ کیمرے کا مطلب صرف پولیسنگ یا نگرانی ہے۔ کیا واقعی کیمرہ لگا دینے سے کوئی سچائی کی دنیا میں واپس آ جاتا ہے؟ عام طور پر تو لوگ کیمرے کے سامنے اور زیادہ اداکاری شروع کر دیتے ہیں، نہیں؟ دیکھیں، ہم جس زاویے سے بات کر رہے ہیں اس میں کیمرے کا مقصد ڈرانا یا خامیاں نکالنا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک غیر جانبدار جائزے کے طور پر، ایک نیوٹرل اسسمنٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اچھا، نیوٹرل اسیسمنٹ۔ جی، ذرا اس تصور کو سمجھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ طالب علم ایکو چیمبر میں بند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا خود ساختہ اور اکثر غلط جائزہ لے رہا ہے۔ لیکن جب کلاس روم میں کیمرہ موجود ہو اور سب کو معلوم ہو کہ یہ تعلیمی عمل ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ صرف طلبہ نہیں، اساتذہ پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں سب کو معلوم ہے کہ ان کے عمل کی ایک موضوعی حقیقت موجود ہے۔ بالکل، یہ صرف بچوں پر نظر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ استاد اور طالب علم دونوں کے لیے ایک ریالٹی چیک ہے۔ ریالٹی چیک، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ تو استاد پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ کلاس کا ماحول، اس کا پڑھانے کا انداز، طلباء کے ساتھ اس کا رویہ، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر اپنی تیاری کو زیادہ منظم بناتا ہے۔ ہاں، وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا یا اسے اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوئی تو اس کے پاس ایک حقیقی ریکارڈ موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک طالب علم بھی کلاس میں زیادہ سنجیدگی دکھاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ کا اندازہ خیالی باتوں پر نہیں، ٹھوس ریکارڈنگ پر ہوگا۔ یہ بات بہت زبردست ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص طور پر جو نئے اساتذہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ 100%۔ ہم اکثر کھیلوں میں دیکھتے ہیں کھلاڑی میچ کے بعد اپنی پرفارمنس کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں تاکہ جان سکیں کہاں غلطی ہوئی۔ تدریس کے میدان میں بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ فرض کریں ایک نیا استاد ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ آج کلاس میں بچے بور ہو رہے تھے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوا، تو وہ انتظامیہ کی مدد سے اپنی ہی کلاس کی ریکارڈنگ دیکھ سکتا ہے۔ بالکل، وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ کس موڑ پر اس کی گفتگو میں ربط ٹوٹا یا بچوں کی توجہ ہٹی۔ یہ تو قیاس آرائیوں اور سنی سنائی باتوں پر انحصار کرنے کے بجائے مکمل طور پر شواہد پر مبنی بہتری کا طریقہ ہوا نا۔ اور آپ نے جو کھیلوں کی مثال دی وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ جب فیصلہ کسی سنی سنائی بات پر ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ تعصب کا خطرہ رہتا ہے، لیکن کیمرے کی آنکھ کوئی تعصب نہیں رکھتی، وہ بس وہی دکھاتی ہے جو حقیقت میں ہوا، سچائی دکھاتی ہے۔ اور یہ حقیقت پسندی ہی دراصل وہ پہلا قدم ہے جو اس طالب علم کو اور پورے تعلیمی نظام کو سوشل میڈیا کے اس غیر حقیقی ایکو چیمبر سے باہر نکالتا ہے۔ اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ آج کل تو ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ صرف دکھاوے کی نظر ہو گیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، بچوں نے اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں رکھی ہوتی ہیں، ساتھ ایک خوبصورت سا کافی کا مگ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی لائٹنگ کی ہوتی ہے۔ جی، وہ 15 سیکنڈ کی اسٹیٹک ویڈیوز۔ بالکل، وہ 15 سیکنڈ کی ویڈیو میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا ایک ڈیجیٹل اوتار بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کلاس روم میں لگا ہوا کیمرہ تو اس سارے جمالیاتی دکھاوے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ کلاس روم کیمرے کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ سوشل میڈیا نے ہماری زندگیوں میں جو ایک مصنوعی پن اور ایک فلٹرڈ حقیقت پیدا کر دی ہے، کیمرہ اس فلٹر کو ہٹا دیتا ہے۔ جب طلبہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کلاس میں ان کے سیکھنے کے حقیقی عمل کی دستاویز بندی ہو رہی ہے، وہ عمل جس میں وہ الجھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، جس میں وہ ایک مشکل ریاضی کے سوال پر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں یا جہاں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، جب یہ ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ اس ڈیجیٹل دکھاوے کی دنیا سے اچانک زمین پر آ جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اس کیمرے کو ان کے کیمرہ اینگلز یا فلٹر سے کوئی غرض نہیں ہے، وہاں کوئی ری ٹیک نہیں ہو سکتا۔
بالکल कोई रीटेक नहीं। انہیں یہ شعور ملتا ہے کہ ان کی کارکردگی کا اصل اندازہ اس بات سے نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا پوسٹ پر کتنے لائکس آئے یا کامنٹ میں کس نے انہیں ذہین کہا۔ ان کی اصل قابلیت وہ تھکا دینے والی بورنگ کاوش ہے جو وہ کلاس روم میں مسلسل کر رہے ہیں۔ اور یہی احساس انہیں سراب سے نکال کر ایک حقیقت پسندانہ ماحول میں واپس لاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جی فرمائیں۔ اور یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آئے گا جو ہماری گفتگو سن رہا ہے۔ جب ہم ایک ایسے ماحول کی بات کرتے ہیں جہاں مسلسل نگرانی ہو رہی ہو، جہاں آپ کی ہر حرکت، ہر سوال، ہر غلطی ریکارڈ ہو رہی ہو، تو کیا اس سے طالب علموں اور اساتذہ میں ایک طرح کا خوف پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تشویش بالکل جائز ہے۔ کیا ہم انہیں ایک اور طرح کے ذہنی دباؤ میں نہیں دھکیل رہے جہاں وہ ہر وقت پریشان رہیں؟ لیکن مضمون میں جس چیز پر خاص زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نگرانی کا یہ سارا تصور اس وقت تک بیکار اور بلکہ نقصان دہ ہے جب تک اس کے ساتھ اخلاقی حدود کا تعین نہ کیا جائے۔ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل، اگر ادارہ کیمروں کو صرف سزا دینے، غلطیاں پکڑنے یا ڈرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہ ایک مکمل تباہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان خوف کے سائے میں ہوتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیت، اس کا اعتماد سب ختم ہو جاتا ہے۔ بچہ سوال پوچھنے سے ہی ڈرے گا کہ کہیں کیمرے میں اس کی بے وقوفی ریکارڈ نہ ہو جائے۔ یہی بات ہے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ کیمروں کی تنصیب کے پیچھے جو نیت ہو، جو کلچر ہو، وہ بہتری، اصلاح اور اعتماد کو فروغ دینے کا ہو۔ اور یہیں پر آ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی اپنی حدود ہیں۔ جی، کیمرہ چاہے کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، چاہے وہ 4K ریزولوشن کا ہو، اس میں کوئی بھی زبردست فیچر ہو، وہ کبھی بھی ایک زندہ اور باشعور استاد کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ہم ٹیکنالوجی اور انسان کی اس بحث میں اکثر بھول جاتے ہیں کہ کیمرہ صرف منظر کو ریکارڈ کرتا ہے، جذبات کو نہیں۔ یہ بات بہت گہری کہی آپ نے۔ دیکھیں، اگر ایک طالب علم کلاس میں مسلسل نیچے دیکھ رہا ہے یا بہت خاموش ہے تو کیمرہ صرف یہ ریکارڈ کرے گا کہ وہ طالب علم آج غیر حاضر دماغ تھا۔ اور انتظامیہ شاید فوٹیج دیکھ کر سمجھے کہ بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ لیکن ایک انسان، ایک استاد جو کلاس میں موجود ہے، وہ اس بچے کے چہرے کے تاثرات پڑھے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ یہ بچہ تو ہمیشہ بہت متحرک ہوتا ہے، آج اگر خاموش ہے تو شاید اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، شاید وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہاں، استاد ہمدردی اور بصیرت سے کام لیتا ہے۔ ایک استاد جو جذباتی تعلق اپنے شاگرد کے ساتھ قائم کرتا ہے، وہ دنیا کی کوئی مشین نہیں کر سکتی۔ کیمرہ صرف یہ دکھا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا جواب اور رہنمائی صرف استاد کا ہی کام ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی بات کی کہ الگورتھمز کس طرح ایکو چیمبرز بناتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ کیمرے کس طرح اس دکھاوے کی دنیا کو توڑتے ہیں، اور یہ بھی مانا کہ کیمرہ استاد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ان تمام باتوں کو اگر سمیٹیں تو حتمی ہدف یا باٹم لائن کیا بنتی ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ایکو چیمبر جیسی خطرناک چیز کا مقابلہ محض چند کیمرے لگا دینے سے نہیں ہو سکتا۔ کیمرے تو صرف ایک معاون ٹول ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سائیکل سیکھنے والے بچے کے لیے ٹریننگ ویلز ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹریننگ ویلز کی طرح؟ جی، یہ وقتی طور پر سہارا دیتے ہیں اور ماحول کو حقیقت پسندانہ بناتے ہیں، لیکن اصل کامیابی شعور کی بیداری ہے۔ جب تک ہم طالب علم کے اندر تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم اسے سوال اٹھانے کا حوصلہ اور مختلف آراء کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں دیں گے، تب تک وہ ان ایکو چیمبر سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیمرے انہیں صرف یہ احساس دلانے کے لیے ہیں کہ بھئی یہ اصلی دنیا ہے، یہاں محنت درکار ہے، یہاں فلٹرز کام نہیں آتے۔ بالکل۔ لیکن اس اصلی دنیا میں کامیابی سے چلنے کے لیے انہیں اپنے ذہن کو خود ہی تربیت دینی ہوگی۔ اصل کامیابی اس دن ملے گی جب طالب علم یہ سمجھ لے گا کہ اس کی حقیقی پہچان وہ ڈیجیٹل اوتار نہیں ہے جو اس نے اپنے فیس بک یا انسٹاگرام پر لگا رکھا ہے، بلکہ اس کی اصل پہچان اس کی اپنی آزاد سوچ، اس کا کردار اور اس کا عمل ہے جو وہ حقیقی دنیا میں کر رہا ہے۔ بے شک، اور یہی وہ راستہ ہے جو علم کو سچی طاقت دیتا ہے۔ بہترین تعلیمی نظام وہ نہیں جو ٹیکنالوجی سے ڈر کے بھاگے، اور نہ ہی وہ ہے جو ٹیکنالوجی کا غلام بن جائے، بلکہ وہ ہے جہاں استاد کا انسانی شعور اور ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال مل کر چلیں۔
بالکل، جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک سازگار ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں سچائی کو تلاش کرنے کی آزادی ہوتی ہے اور نئے خیالات پروان چڑھتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آج کے اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی اور ان الگورتھمز کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ہماری سوچ کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں قید کرنے کی بے شک کوشش کرتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا ہی ایک اور روپ، یعنی کیمروں کا مثبت استعمال اور اس کے ساتھ اساتذہ کی وہ انسانی بصیرت جس کا کوئی متبادل نہیں، یہ دونوں مل کر ہمیں اس قید سے نکال سکتے ہیں اور ایک کھلی سوچ پر مبنی شاندار تعلیمی ماحول بنا سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ضرور فراہم کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ شعور کی بیداری ایک دن کا کام نہیں، روزانہ کی مشق ہے۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے آج کے اس گہرے تجزیے کے بعد ہم ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی ضرور۔ فرض کریں اگر اسکول کی سطح پر کیمرے اور اساتذہ مل کر ایک طالب علم کو سوشل میڈیا کے دکھاوے سے نکال کر حقیقت میں لے بھی آتے ہیں، وہ اسکول سے تنقیدی شعور سیکھ کر نکل جاتا ہے، لیکن کل کو جب یہی طالب علم عملی زندگی میں جائے گا، کارپوریٹ دنیا میں قدم رکھے گا، تو وہاں کوئی مہربان استاد یا ایسا تربیتی کیمرہ اس کی اصلاح کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو کیا اسکول میں سیکھا گیا یہ تنقیدی شعور کارپوریٹ دنیا کے ان نئے ایکو چیمبرز کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، یا پھر ہمیں معاشرے کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر ایسے ہی کچھ غیر مرئی ریالٹی چیکس کی ضرورت ہے تاکہ ہم سچائی سے نہ بھٹکیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اور یہ وہ سوچ ہے جو ہم آج سننے والوں کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ آج کے اس معلوماتی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہم آئندہ بھی اسی طرح حقائق سے پردہ اٹھاتے رہیں گے اور روزمرہ کی چیزوں کو نئے زاویوں سے پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔